اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل بات شروع کرنے سے پہلے ایک بات بولتا ہوں، ایک بات سے رجوع کرنا ہے۔ کئی بار ایک قصہ بات تھا، دیکھو میں ولیوں کی کرامت کے بارے میں۔ ایک جنے حضرت جب نماز پڑھتے ہیں 3 پانی پو کی ہوائے میں کی، اور ایک جنے عورت رابعہ بصریہ قسم کی عورت آتی ہیں، انہوں بھی اس وقت کی اللہ والی رہتی، تو انہوں بھی ہوے میں جال کو نماز پڑھتی ہیں۔ بعد میں بولتی ہوے میں دال کو نماز پڑھنا یا پانی پر سمندر کے اوپر مسلسل نماز پڑھنا یہ کوئی کرامت کی بات نہیں ہے بلکہ۔ تو وہ قصہ صحیح کتابوں میں اگر دیکھیں گے تو وہ قصہ مستند کتابوں میں نہیں ہے، تو وہ قصہ لوگ بنا لے کو بولتے سو تچ، تو وہ قصہ کئی بار بول دیا تھا میں، تو وہ قصہ ڈیلیٹ کر ڈالو، تو یا پھر میں اسے رجوع کر رہا ہوں، وہ قصہ صحیح نہیں ہے۔ تو دیکھنے کے بعد کتابوں میں پڑھتے پڑھتے معلوم ہوا وہ قصہ ایسا نہیں ہے، وہ لوگ بنا لے کو بولے سو وہ، تو ایسا لوگ بنا کو بولے سو قصوں کو بولتے موضوع، من گھڑت قصہ، لوگ بنا کو بولے سو قصہ، تو وہ بزرگوں سے وہ قصہ ثابت نہیں ہوا ہے۔ تو ایسے بلّہ کی قصے بول ڈالتی ہمیں کب کی کسی کتاب میں پڑھے تھے تو وہ یاد آ گیا، اب اسے تلاش کرتے پڑھتے گئے تو وہ مل گیا، سمجھ میں آ گیا وہ قصہ نہیں ہے، اسے صاف کر ذہن میں۔ میں بھی اس سے رجوع کرتا ہوں، تو میں جب تمہیں دونوں تھے اس وقت میں بول ڈالوں اس پہ ریکارڈ ہو کو، اب میں بھی بولنا پڑتا ہوں، میں وہ قصہ بول دیا ہوں، زبان سے جھوٹ نکل گیا ہے، اس میں رجوع کرتا ہوں بولنا۔ پھر کہ اتنے بڑی مجموعے میں غلطی بولتی ہیں، پھر اتنے بڑی مجموعے میں غلطی کو اس کو میں غلطی بولیوں کو بولنا، لوگوں کیا کرتی ہیں ایسا بولو، لوگوں کیا بولتی ہیں تو آدمی کیا بولتی ہیں تو ویسا بھائی تمہیں جب نہیں ہمیں اندر معافی کر لیتی ہوں، تو غلطی اور غلط بیان، غلط جھوٹی حدیث، جھوٹی بات، جھوٹا قصہ بول ڈالتے ہیں مجموعے کے سامنے، پھر مجموعے کے سامنے تمہیں معافی مانگنے کیا ہوا؟ معافی مانگنا کون سا گناہ کام ہے؟ غلط بولنا گناہ کا کام ہے؟ دیکھو یہاں بھی سمجھنے کی بات، لوگ غلط بولتے ہوئے بھی معافی نہیں مانگتے، ہاں غلط نہیں بولا نہیں، وہ گناہ کا کام وہ کر ڈالتی اور سب کے سامنے کر ڈالتی۔ اب معافی مانگو بولے تو نہیں، تو وہ جھوٹا قصہ بولوں میں اس سے میں رجوع کرتا ہوں، وہ نہیں ہے قصہ ایسا بول کو بولو بولے تو نہیں کرتے، نہیں کرنے کا کام سب کے سامنے کر ڈالی، جھوٹا قصہ بول ڈالی، نہیں ہے سو حدیث بول ڈالی۔ آپ کہیں کہ معافی مانگو جی وہ اس سے رجوع کرو بولتا نہیں کرتے کیا بولے تو ایسا جو سب کے سامنے ہم ذلیل کریں، سب کے سامنے کیسا بولنا، ایسا لوگ سمجھ میں آ گیا نہیں؟ یہ سب چیزیں نہیں رہنا۔ ایک جنے حضرت، اب یہ کتاب پڑھ رہی نا میں، یہ کتاب ایک جنے حضرت پاکستان کے تو وہ حضرت اس وقت انہوں ترکی میں رہتی ہیں، تو انہوں ایک مرتبہ حج کو عمرے کے گئے تھے، گئے سال بھی نہیں ہوا، تو انہوں بڑی عمر ہے ان کی، 50 سال پارا ہو کو، ہمارے مزمل صاحب سے 1 سال بڑے ہوتی انہوں، ہمارے مزمل صاحب کو 50 سال ہے، اب انہوں 1 سال بڑے تھے، 55 سال ہوتی ان کو۔ تو انہوں عمرے کو گئے تھے، عمرے میں کیا بولے تو اس میں طواف کری انہوں، ایک ویل چیئر ہے نہیں، وہ ویل چیئر معمول ویل چیئر نہیں، وہ گاڑی ہوتی نہیں، موٹر گاڑی جو جاتی ہوتی وہ خود جاتی ہوتی ہے چلانا اسے، ہمیں ریموٹ کی گاڑیاں ایسی کھیلتے نہیں، ویسا وہ کرنٹ کی گاڑی وہ جاتی ہو، ویل چیئر کا تو معمول بیٹھتے اسے بوڑھا بیٹھتے اسے نہیں، وہ جاتی رننگ کرنے کی، چلانے کی گاڑی وہ اس میں کرتی۔ بعد میں وہاں کے ایک جنے عالم صاحب ان کو میسج کرتی، فون کر کے بولتی ہوں، بولنا ایسا یہ ان کا ویڈیو وائرل ہوا تھا، ایسا انہوں پھر طواف کرے سو گاڑی کے اندر طواف کرے سو، ویڈیو ریکارڈ ہوا تھا ان کا، بیانہ بلک ریکارڈ ہوتی ہے ان کے۔ تو بعد میں انہوں مولانا ایسا نہیں کرنا، ایسا انہوں کا ایک مسئلہ بتاتی ان کو۔ بعد میں حضرت ہے نہیں، میڈیا پر ان کا وہ طواف کرنے کا وہ آیا تھا ویل چیئر پر، موٹر ویل چیئر پر، اب پھر انہوں میڈیا پہ آ کو ہے نہیں، پھر انہوں معافی چاہتی ہوں، مجھے معلوم نہیں تھا ایسا، کہا کہ غلطی ہو گئی، بھول چوک ہو گئی ہے، ایسا پھر میں اپنے مسئلے سے رجوع کرتا ہوں، بولوں رجوع کرتی ہوں، فلاں مولانا مجھے اس طرف مجھے آگاہ کرے، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسا کہا کہ بول کو مجھے بتائیے انہوں، مجھے یاد نہیں تھا، مجھے کیا بولتی بھول چوک ہو گئی، ایسا بول کو رجوع کرتی انہوں، غلطی کیا بھول چوک ہو گئی ہے، میڈیا پر وہ ریکارڈ ہو گیا، تو پھر انہوں کیا کری، میڈیا میں آ کو معافی مانگی، ایسا نہیں کرنا تھا، رجوع کری پھر، تو اتنے بڑے پوری دنیا ان کے بیانہ سنتی ہے، پوری دنیا سنتی بیانہ ان کے، تو پھر ویسے حضرت جب انہوں معافی مانگ نہیں بولے تو ہمیں کیا ہے، ہمیں لوگوں تو بیانش نہیں کرنا، پھر ایسے بولے تو بیان کر ڈالتی جھوٹے قصے، اب مجھ سے توبہ کرو، معافی چاہو جی، لوگوں کے سامنے بیان کر جھوٹا قصہ، لوگوں کے سامنے بولو، ایسا بول ڈالوں اللہ کے قصے میں جھوٹے قصے، اور ان تمام قصوں سے میں رجوع کرتا ہوں، یہ قصہ نہیں کہتے، ایسا کہو کہ بولو تو لوگ نہیں بولتے، اللہ کے قصے ہے، اللہ کے قصے جھوٹے آ گئی، اب میں بیانی ہمیں پہلے کتاب پڑھتے تھے تو کتاب میں آ گیا، اب دوسری کتابیں تلاش کرتے صحیح یہ قصہ صحیح نہیں ہے وہ معلوم ہو گیا، پڑھتے معلوم ہو جاتا، تو ایسے جھوٹے قصوں پر جھوٹی حدیثوں پر ہے نہیں
بزرگوں کی، عالموں کی، مفتیوں کی کتابیں ہے بلے بلے، 10 جلدوں کے اندر کتابیں ہیں، ایسی اتنی موٹی کتابیں، 500 صفحہ کی، 600 صفحہ کی، 10 جلدیں ہیں، 10 ایڈیشن ہیں اس کے. جھوٹے قصے خالی پھیل گئے قوم کے اندر. ایک دو مثال بولتا ہوں، دیکھو جھوٹے قصے، جھوٹے حدیثیں پھیل گئی ہمارے بیانوں کے اندر. ایک قصہ بولتا ہوں، چھوٹا قصہ. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قصہ ہے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ جاتے رہے تو ایک دن جاتی رہتی، بوڑھی اور جاتی رہتی ہے، اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سامان پورا لے لیتی، بولتی رستے بھر بولتی رہتی ہے. ایک جناب بچہ آنکھ ہو گئے تھے مکے میں، ایک آدمی، اس کا نام یہ کہتے ہیں، ایسا ایسا کرتے ویسا کرتے، تو اس کے بعد سنک با ایسا ایسا کو بولتی رہتی ہے. بعد میں بولتی نہیں، قصہ ہے. بعد میں اس کا گھر تک اس کا سامان پہنچا ویسا. بعد میں وہ عورت کیا بولتی ہے، بیٹا تیرا نام کیا نام؟ باول کو بولتی ہے. میرا نام تو جس کے بارے میں بولتی تھی مکے میں ایک جنا آنکھ ہو گئے تھے تو اس کے بعد سننا کو ایسا بول کو میں ہوں بول کر بولتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا بولتے نہیں. بعد میں عورت اسلام قبول کرتی بول کو. ایک قصہ بھی نہیں ہے، لوگوں کا اللہ کام ہو گیا قصہ ہے. اس کے بارے میں ایک ناطق ہے، مجھے معلوم نہیں تھا، ریسرچ کرتے کرتے پڑھتے پڑھتے معلوم ہو گیا. اب یہ کیسا پھیل گئی، کیسا آگے بولے تو جھوٹی باتیں بولنے والے، جھوٹے قصے بولنے والے لوگ پھیلا نہیں اس میں، اس کا سے پھیل گئی، وہ قصے پھیل گئی. تو اس لیے بچ کو رہنا بیان کرنے سے بھی. بیان کا بولے تو ہمیں کیا کی سمجھ جاتی، بہت احتیاط سے کرنا بیان بولے تو. ایسے بلّہ کی حدیث، بلّہ کے قصے ہیں، بلّہ کے قصے ہیں ایسے. اور ایک بولتی دیکھو ہمارے نبی کے اوپر حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بولتی، ہمارے نبی کے بارے میں بولتے تو پکا نہیں، نوح علیہ السلام کے بارے میں بولتے تو پکا سنے سو ہے. سو کیا بول کو نوح علیہ السلام 950 سال تک لوگوں کو دعوت دیتے تھے، اللہ کی طرف بلاتے تھے، تو لوگ مانتے نہیں تھے، ان کو پتھرا ڈالتے تھے. بولتے نہیں یہ قصہ بیان میں بولتی تو آدمیاں لجنے بولتی ہیں، ان کو پتھر لے کو مارتے تھے تو پتھر میں ڈب جاتے تھے، ہجر اللہ کو پوچھتے تھے. یہ قصہ جھوٹا ہے. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال لوگوں کو اللہ کی طرف بلائی، یہ بات قرآن میں ہے، لیکن پتھر لے کے مارتے تھے یہ نہیں ہے. لوگ اسے مرچی مسالہ لگا کو اسے ہائلائٹ کریں، اسے نہیں ہے. جب بات کو کیا بولتے ہیں قصے کو اسے مرچی مسالہ لگا کو اسے ہائلائٹ کرنے کے واسطے اسے مرچی مسالہ جھوٹی باتیں داخل کرے بول لو، وہ بات سے، وہ واقعے سے لوگوں کو سبق اور پیغام بھی نہیں ملتا. صحیح بات قرآن حدیث میں، بزرگوں کی کتابوں میں جو ہے سو بیان کرے تو اس سے کسی نہ کسی ایک کو تو اثر ہوتا، بیان میں اثر تو ہوتا. نہیں سو واقعات بولتے رہے بول لو، ان کو کتنا مرچی مسالہ لگا بولے تو لوگوں کم سے کم سننے تک تو ایسا بولیں گے، لیکن بعد میں وہ اس واقعہ کا اثر اور وہ واقعہ کے ذریعے سے لوگوں کو کیا سبق ملنا تھا وہ سبق نہیں ملتا. اس لیے صحیح واقعات بولنا ہے. ایسا ہی بلّہ کی حدیثیں، بلّہ کے واقعات لوگوں کے اندر عام ہو گئی ہیں. وہ سب قصے حدیثیں چھوٹے چھوٹے نہیں سو سبھی ایڈیشن کر کو نہیں بولنا، ان کو بولنے سے بچ کر رہنا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ میں کئی کو بول رہا ہوں، سب بولو. گئی بار ہم قصہ بولا تھا نہیں، اس بارے میں بولتے بولتے پڑھتے پڑھتے ایک کتاب میں مل گیا تھا، ایسا وہ قصہ ہے نہیں، کیا ایسا وہ قصہ نہیں ہے، ایسا جھوٹا قصہ ہے، وہ موضوع قصہ ہے، وہ ایسا نہیں ہے، نہیں بولنا چاہیے. اسے کو پڑھا تھا تو وہ بول رہا ہوں، تمہارے دونوں کے سامنے وہ بات بول دیا تھا میں، قصہ وہ تو کسی کتاب میں پڑھا تھا تو یاد تھا تو بول دیا. تو اس لیے اس واقعے سے میں بھی رجوع کرتا ہوں. سمجھ میں آ گیا؟ جھوٹے جھوٹے قصے بولنا نہیں، بولتے تو سنتے رہنا نہیں، ان کو بول ڈالنا بھائی یہ قصہ نہیں ہے جی، ایسا نہیں بولنا، اسے کو سمجھا دینا لوگوں کو. اچھا اب دیکھو تصوف، روحانی بیماریوں کی تشخیص اور ان کے علاج کا نام تصوف ہے، جس کو قرآن کریم میں تزکیہ نفس اور حدیث میں لفظ احسان سے تعبیر کیا گیا ہے. دیکھو تصوف کسے بولتی؟ تصوف کا تو اب آدمیاں بڑے بڑے حضرتاں بلیاں بنتی، نیک بنتی نہیں، نیک تو رہتی پہلے. آدمی کے اندر کچھ بیماریاں رہتی، جیسے جسمانی بیماریاں ہیں، بخار آنا، سر کا درد ہونا، دوسرے دردہ ہونا ہاتھ پاؤں وغیرہ کے، تو ایسا روح کی بھی بیماریاں رہتی. روحانی بیماریاں بڑی خطرناک رہتی ہیں. وہ تکبر ہے، آدمی اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتا رہتا، سب جنے کچھ بھی نہیں، بیکار بیٹھے نا، میں اچھا ایسا سمجھتا رہتا بندہ. تکبر ہی ہے، تکبر آدمی کے اندر ہے بول لو، حدیث میں ہے. آدمی ذرا رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے تو دل کے اندر آدمی جنت میں جاتا نہیں. تو اس لیے تکبر نہیں رہنا، عاجزی انکساری آ جانا. تکبر ہے بولو بندہ کسی کی بات نہیں سنتا ہوں، میں جو ناک بولنا کر رہے مجھے معلوم نہیں کیا، ایسا یہ سب تکبر کی باتیں ہیں، بڑپن کی باتیں. یا پھر بندہ کون تو بولے تو بھی ان مجھے بولنے والا کیا، ایسا کا کو بولنا. کسی کی بھی بات کو بندہ نہیں سنتا، تکبر دل میں آ گیا بول لو، کسی کی بندہ بات نہیں سنتا، اللہ کی بات میں نہیں سنتا ہوں ایسا.
آدمی کے اندر تکبر، یہ روحانی بیماریاں، حسد ہے، جلنا کسی سے. اللہ کسی کو کیا تو دیا بھائی، مال دیا، دولت دیا، گھر بنگلہ سب دیا، اسی دیکھو ہمیں کیا بولتی دل کے اندر جلن محسوس کرتے رہنا. بیٹا کیا پھرتا رہتا ہے سال کو، کیا ہے دیکھ رہے ہو ایسا، اسے کے دیتا ہے اللہ تعالیٰ. ایسا اللہ اسے دیا بھائی، تو مانگ اللہ سے تی دیتا، تو محنت کرتی دیتا اللہ تعالیٰ. اب مطلب کیا اس کا، اللہ اسے دینا بولتا اسی پوچھ کو دینا، ایسا ہو گیا. وہی بولتا سو حسد کرنے والا بندہ کیا بول رہا، زبان سے نہیں بول رہا، لیکن اس کا دل کا مطلب وہی ہے. کیا مطلب اس کا بولو، اللہ اس سے پوچھ کو دینا، کسی تو کیا تو دینا بولتا، ویسا چاہتا ہے، ویسا سمجھتا ہے. تو حسد بیماری ہے، جلنا، تکبر ہے اور دکھاوا ہے. ایسی بیماریاں ہیں روحانی بیماریاں. یہ بیماریاں ہے بولے تو بندہ آگے نہیں بڑھ سکتا. اچھی بات بھی بندہ سنتا نہیں، بندہ سننے کو دل نہیں چاہتا. گناہوں سے بچنا، یہ سب چیزیں خلاصہ ٹوٹلی طور پر گناہوں سے بچنا، اپنے آپ کو مٹا دینا، یہ تصوف کا. تو اللہ والوں کے پاس جاتے رہنا، آتے رہنا، ان سے ہمارا رشتہ رہنا. اللہ والوں کے پاس تصوف بولے تو بعد میں بات آتی ہے. سب چیزیں روحانی بیماریوں کا علاج کرنے والے، روحانی بیماریوں کا علاج کرنا. اب یہ قرآن میں اسے کیا بولتی ہیں، تزکیہ نفس بولتی. نفسوں کی، دلوں کی اصلاح کرنا، دلوں سے تکبر کو نکالنا. اس کے واسطے بزرگاں، بڑے بڑے حضرتاں، ان کی صحبت میں، ان کے پاس میں رہے بولے تو انہوں علاج بولتی. اب تکبر دور کرنا کیسا کرنا، انہوں علاج بولتی. اس کے واسطے کیا کرنا کہ وہ سب سے بولتی، سب کو سلام کرتے رہو بولتی. نہیں بولتے دوسرا کیا تو علاج بولتی میرے حال ہماری تکبر کو توڑنے کے واسطے. تو اس لیے آدمی کے اندر تکبر نہیں رہنا بہت بڑی بیماری ہے، خطرناک بیماری ہے. ایسے بہت ساری بیماریاں ہیں روحانی بیماریاں، تو ان سے بچ کر رہنا. تو قرآن میں اسے تصوف کیا بولتی ہیں، بیماری کو ختم کرنے کو اسے تصوف بولتی. اب یہ قرآن میں اسے کیا بولتی ہیں، تزکیہ نفس بولتی، دلوں کی، نفس کی اصلاح کرنا، یہ سب بیماریوں کو ختم کر دینا. حدیث میں اسے کیا بولتی، احسان بولتی. احسان بولے تو اللہ کو بندہ نماز پڑھتا ہوا، عبادت کرتا ہوا خیال کرنا. کیا بول کو، میں اللہ کو دیکھتا ہوں کہ وہ خیال سے نماز پڑھنا. نہیں بولتے کم از کم اللہ مجھے دیکھتا ہے، یہ خیال سے نماز پڑھنا. یہ خیال اسے ہمیشہ رہتا، اللہ دیکھتا ہے بولنے کا خیال اسے ہمیشہ رہتا. اسے بولتے احسان، صفت احسان بولتی ہیں اسے. اب اتنے ہمیں درجے تک میں اللہ کو دیکھتا ہوں کہ وہ اوپر درجے تک ہمیں پہنچنا ہوتا، ہمیں کتنا محنت کرنا پڑتا. ہمارے دل کے اندر سے تکبر نکلنا، دکھلاوا نکلنا، حسد نکلنا، غصہ نکل جانا. غصہ بھی چپ کے آتا تھا، بڑا بیمار ہے بولے سکان. یہ سب روحانی بیماریاں ہیں. آدمی کو چپ کے غصہ آتا ہے، تو یہ سب روحانی بیماریاں ہیں. اب آدمی ان بیماریوں کا علاج نہیں کرا بول لو، مر جاتا آدمی، اس کی روح مر جاتی. پھر روح مر گئی تو اب اس کے اندر کیا بھی بات اثر نہیں کرتی. روح کا علاج ہونا بولے تو ہمیں اللہ والوں کے پاس، بزرگوں کے پاس جاتے رہنا، آتے رہنا، ان سے رابطہ رہنا ہمارا. ان کی خانقاہیں رہتی. خانقاہ بولتے انہوں وہاں لوگوں کو بیعت کراتی. بیعت ان کے ہاتھ میں ہاتھ رکھو کیا تو ایک رسی ڈالتی ہے انہوں، تو رومال دیتی. سب جنے پگلے کو کلمہ پڑھتی، لا الہ الا اللہ، سب کلمہ پڑھتی. اس کے بعد پھر انہوں بولتی میں ان سے بیعت ہوں، ان سے بیعت ہوں، ہمارا یہ سلسلہ ہے، ایسا سلسلہ نبی تک جاتا. اللہ ہمارے سلسلے کو قبول فرمائے. تمہیں لوگاں جوڑی اس سے، نیت کرو تمہیں ایمان پر جیتی ہمیں، گناہوں سے بچتی ہمیں، ایسا کہ نیت کرو کو بولتے ہیں. اس کے بعد ہمیں انہوں کیا وظیفے دیتے ہیں کہ ذکر کرنے کے، تسبیح کرنے کے. وہ ہمیں وظیفے صبح و شام کرتے رہنا، تسبیح وغیرہ. تو اسے بولتے بیعت. آگے آتا ہوئی. اب دیکھو بیعت وہی بولتا سب عقائد و اعمال کی اصلاح فرض ہے. دیکھو عقائد درست کر لینا اور اعمال درست کر لینا یہ فرض ہے بولتی ہیں. جس کے لیے صحیح العقیدہ، سنت کے پابند، دنیا سے بے رغبت اور آخرت کے طالب، مجاز بیعت، شیخ طریقت سے بیعت ہونا مستحب بلکہ واجب کے قریب ہے. اب دیکھو ہمارے عقائد درست کرنے کے واسطے، ہمارے اعمال ہمیں درست کرنے کے واسطے یہ دو کرنا ہمارے کو فرض ہے. اب تو یہ دو چیزیں ہمیں سیکھنے کے واسطے، کرنے کے واسطے کیا کرنا، جس کا عقیدہ صحیح ہے، جن کی زندگی سنتوں کے مطابق ہے، دنیا سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، آخرت ان کو پسند ہے، تو ویسے لوگوں سے، اور ان کو اپنے کسی بڑے شیخ سے، بڑے حضرت سے ان کو پرمیشن مل کو ہے بیعت کرنے کی، لوگوں کو کرانے کی. تو ہمیں ویسے بزرگوں سے ہمیں ان کا جا کر بیعت کرنا، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کو ہمیں، میں اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک کر کو اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہوں. ان کے ہمیں سرپرست میں، ان کے رائے مشورے میں، ان کو ہمیں اپنا کام کیا تو بھی کرنا ہے تو ان کو پوچھ کو ان سے بول لیتے ہوئے ہمیں کرتے رہنا، ان کی اس میں سرپرستی میں، ان کے مشورے میں چلتے رہنا، کیا بھی کام ہو گھر کا.
تو اس سے ہمیں سدھر جاتی، ہمیں سنتوں پر آ جاتی، ہمارا گھر دیندار بن جاتا ہے اس سے، بزرگوں کی صحبت میں جانے سے، بیعت کرنے سے، ان سے جڑ کر رہنے سے ہماری زندگی کے اندر بھی تبدیلی آتی ہے۔ اب دیکھو آگے، وسیلہ جائز ہے، دعا میں انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اللہ کا وسیلہ ان کی زندگی میں یا ان کی وفات کے بعد مثلا یوں کہنا کہ اللہ فلاں نبی یا فلاں بزرگ کے وسیلے سے میری دعا قبول فرما، جائز ہے، کیونکہ ذوات صالحہ کے ساتھ توسل در حقیقت ان کے نیک اعمال کے ساتھ وسیلہ ہے، اور اعمال صالحہ کے ساتھ وسیلہ بالاتفاق جائز ہے۔ دیکھو دعاؤں میں، اب ہمیں دعاؤں میں بولتے نہیں اللہ ہمارے نبی کے صدقے دعا قبول فرما، بلکہ ایسا نبی کا صدقہ لے کو دعا کرنا، یا کسی ولی کا صدقہ، کسی نیک حضرت کا، کسی نیک بزرگ کا صدقہ لے کو اللہ ان کے صدقے میں ہماری دعا قبول فرما اللہ کا کوئی سا بولنا، یہ جائز ہے۔ کئی کو جائز ہے کیونکہ ذوات صالحہ کے ساتھ توسل در حقیقت ان کے نیک اعمال کے ساتھ وسیلہ ہے۔ تو ہمیں یہاں جو دعا کر رہی نہیں اللہ ان کے واسطے سے ان کے صدقے دعا قبول فرما بول کو، ہمیں یہاں کئی کو ان سے دعا، ان کے نام سے ہم دعا کرتے ہیں، یہ ان کے صدقے سے دعا قبول فرما بولنا یہ کیا ہے؟ اصل میں یہ انہوں نیک آدمی ہے، اللہ ان کے نیک اعمال اور انہوں تجھے پسند ہے، تو ان کے نیک اعمال کے صدقے تو ہماری دعا کو قبول فرما کو، ان کے اعمال کو ہمیں واسطہ بنا کو اللہ کے دربار میں دعا قبول کرے سر کا، یہ ہمیں ان کو دعا قبول کرو بولتے نہیں ہیں، ان کی ذات کو ہمیں دعا قبول کرو بولتے نہیں، اللہ کی ذات کو دعا، اللہ کو بولتے ہیں دعا قبول کر کو، ان کے نیک اعمال اور ان کے اچھے اعمال کی وجہ سے ہمارے اعمال کو بھی قبول فرما، ہماری تکلیفوں کو دور فرما، یہ بولنا مطلب ہے اس کا۔ تو اعمال صالحہ کے ساتھ وسیلہ بالاتفاق جائز ہے۔ تو ہمیں یہاں دعا میں جو بولتے نہیں نبی کے صدقے دعا قبول فرما، فلاں حضرت کے صدقے دعا قبول فرما، یہ ہمیں بولتے سو یہ ان سے ہمیں پوچھ رہے نہیں، ان کی ذات سے ہمیں پوچھتے نہیں، ان کے اعمال اچھے اعمال ہے نہیں ان کا قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے، تو ہمیں اللہ کو بول رہے ہیں کہ اللہ یہ پسند ہے، ان کے اعمال پسند ہے، تو ان کو پسند کرتا ہے، ان کے اعمال کو تو پسند کرتا ہے، تو ان کے اعمال کے صدقے ہمارے عمل قبول فرما، ہماری پریشانی دور فرما، یہ دعا کرنا مقصود ہوتا ہے، مطلب اس کا۔ تو ایسا دعا کر سکتے، وسیلہ دیکھو اللہ فلاں نبی کے صدقے ہماری دعا قبول فرما، فلاں حضرت کے صدقے ہماری دعا قبول فرما، یہ بولنا جائز ہے، بول سکتے ہیں۔ اچھا، جنات، اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق کو آگ سے پیدا فرمایا ہے، جن کو جنات کہتے ہیں، ان میں اچھے بھی ہیں اور برے بھی، اور جنات بھی انسانوں کی طرح احکام شریعت کے مکلف ہیں، اور مرنے کے بعد انسانوں کی طرح ان کو بھی عذاب و ثواب ہوگا، اور جنات میں کوئی نبی نہیں، ان میں سب سے زیادہ مشہور اور معروف ابلیس لعین ہے۔ یہ فرشتے اور جنات اگرچہ ہمیں نظر نہیں آتے مگر ہم ان کے وجود کو ایمان بالغیب کے طور پر مانتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں ان کا ذکر فرمایا ہے۔ دیکھو یہ جنات، اب ہمیں انسانہ ہے، احساس اللہ کی ایک مخلوق جنات بھی ہے، اللہ ان کو آگ سے پیدا کیا۔ اب ان میں اچھے جنات بھی ہے، خراب جنات بھی ہے، اچھے جنات اچھے کام کرتی، خراب جنات خراب کام کرتی، کافر جنات ہوتی، خراب جنات کیا کرتی، لوگوں پر وارد ہو جاتی، لوگوں پر وارد ہو جا کو ان کو ستاتے رہتے ہیں، تکلیف دیتے رہتے ہیں، ان کو چھل ڈالتی، ان کو دم کر ڈالتی، ان کا ایسا خراب جنات ان کو اوپر وارد ہو کو سایہ کر کو ان کو مندراں کرنے یہاں وہاں جھاڑاں کرنے لے آتی، ان کو پون سے پوجا کرنے لگاتی، کوسی ندی میں جا کے ڈبکا بولتے رہتی، سورا پھوڑ بولتے رہتی، بٹو لگا لے بولتے رہتی، یہ خراب جنات کافر جنات ہے۔ تو جنات میں اچھی جنات بھی ہے، خراب جنات بھی ہے۔ اب ان کو بھی ہمیں جیسے نماز پڑھتی ہیں، سب پڑھتی ہیں، دن پر عمل کرتے ہیں، ہمیں ان کو بھی ویسا دین کے کام کرنا ان کو پر بھی ضروری ہے، جیسا ہمیں دین کے کام کا نماز پڑھنا سب ہے نہیں، ویسا ان کو بھی رہتا، ہمیں انہوں ہم دستے نہیں، ہمیں ان پر ایمان لانا، ایمان رہنا ہمارا۔ جنات بھی اللہ کی مخلوق ہے، وہ ہم نظر نہیں آتے، وہ بھی اللہ کی بات کرتے ہیں، ان میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، اور ان میں سب سے زیادہ مشہور ابھی شیطان ہے، شیطان ان بھی جنات میں سے جن بھی، تو ان میں سب سے زیادہ مشہور اور معروف ابلیس لعین ہے، اسے شیطان بولتی ہیں، ابلیس بولتی ہیں، تو ان بھی جناتوں میں سے 600۔ تو یہ فرشتے اور جنات اگرچہ ہمیں نظر نہیں آتے، دیکھو فرشتے بھی ہم دستے نہیں، فرشتے بھی اللہ کی مخلوق، جنات بھی اللہ کی مخلوق، لیکن ہم دستے نہیں دونوں بھی ہمیں، لیکن ہمیں ان کے اوپر ایمان لے کر آنا، فرشتے بھی ہے جنات بھی ہے لیکن ہمارے دستے نہیں ہیں، ہمیں ان کے اوپر ایمان لانا، فرشتے بھی ہے بول کر ایمان لانا، جنات بھی ہے بول کر ایمان لانا۔ اب کیونکہ قرآن مجید میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں ان کا ذکر فرمایا ہے۔
اور ایک بات چھوٹ گئی سکا اس میں، جنات میں کوئی نبی نہیں ہے. دیکھو جناتوں میں کوئی نبی نہیں رہتے. اب اب پہلی بات آ گئی تو ہمیں جیسا نمازاں پڑھتی ہیں روزے رکھتی نہیں، ویسا جناتاں بھی روزے رکھتی ہیں نمازاں پڑھتی ہیں، اچھے جناتاں. اب ان کو نماز پڑھنے کے واسطے ابھی سب کام کرنا پڑتا ہے، ان کو کون دین سمجھاتے رہتے ہیں؟ ان کے لیے کون نبی ہے؟ ہمارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی، ان کے لیے کون نبی ہے؟ ان کے لیے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی. ان کے لیے جیسا ہمارے لیے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے نبی ہے، ویسا جناتوں کے لیے بھی ہمارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ان کے لیے بھی نبی ہے. تو جناتوں کے واسطے جناتوں میں سے نبی بھیجنا ایسی بات نہیں ہے. سب کے لیے نبیاں انسانوں میں سے آتے ہیں. جناتوں میں کوئی نبی نہیں ہے، انسانوں میں سے جو نبی آتے ہیں نا انسانوں کے واسطے، وہی نبی جناتوں کے لیے بھی. اب جناتاں دیکھو، جناتاں کے بارے میں قرآن میں بھی تذکرہ ہے. نہیں، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سفر میں جاگو آتے نماز کا ٹائم ہو رہا تھا، فجر کی نماز کا، فجر نماز ٹائم نماز پڑھاتے رہتی وہاں. اب جناتاں جاتے رہتی ہیں ایک جگہ سے پیچھے سے، کھڑوں کو سنتے قرآن انہوں فجر نماز میں گھٹ پڑھتے نہیں نا سورے سبھی، انہوں جناتاں سنتی قرآن کے سورے، سن کو ان کے اوپر اثر ہو جاتا، بعد میں انہوں اسلام قبول کرتی، دین قبول کرتے ہیں. تو سب اللہ کے قصے قرآن مجید میں ہے. قرآن سن کو، نبی کے زبان سے قرآن سن کو ایمان لے سو، اسلام لے سو. حدیثوں کے اندر بھی سا تذکرہ قصے ہے، ایمان جناتاں آ کو ایمان لے سو. تو جناتاں خلاصہ کیا بولو، جناتاں بھی ہے، فرشتے بھی ہے، لیکن یہ دونوں ہمارے کو نظر نہیں آتے. فرشتے اللہ تعالیٰ ان کو نور سے پیدا کیا، اور شیطانہ جناتاں اللہ تعالیٰ ان کو آگ سے پیدا کیا. دونوں بھی ہمارے کو نظر نہیں آتے. اور جناتوں میں سے جناتوں کے لیے نبی انسان ہی ہوتا ہے. جناتوں میں سے اللہ نبی نہیں بھیجتے. جناتوں کو نبی ہندے، انسانوں کو انسانوں میں سے نبی ہندے، ایسا نہیں. سب کے لیے نبیاں انسانوں میں سے ایسو، اور جناتاں بھی اس انسانوں میں سے ایسو نبی کو مانتی، اور انسانہ بھی اپنے انسانوں میں سے ایسو نبی کو مانتے ہیں. جناتاں کے اوپر بھی اعمال کرنا، ایمان لانا، یہ سب چیزیں، نماز پڑھنا، سب ان کے اوپر بھی ضروری ہوتا ہے. اب اچھے لوگ اچھے نماز اچھے کام کرتی، اچھے جناتاں. خراب جناتاں لوگوں کو ستانا، رلانا، تکلیف دینا، ان کو ستاتے رہتی، خالی دم کاٹتے رہتی ان کا. سمجھ میں آ گیا؟ یہ سب چیزیں ہیں. خلاصہ کیا بولو، کہاں سے بات ہوئی آج کے سبق میں؟ خلاصہ کیا بولو، جھوٹی حدیثیں، جھوٹے باتاں، وہ قصے سب نہیں بولنا. اگر ہمیں کب تو بول دی، بعد میں تحقیق کرے، بعد میں ریسرچ کرے، معلوم ہوا کہاں تو پڑھے، یا کسی عالم صاحب سے سنے وہ قصہ نہیں کہتے، ہمیں بولتے تھے سو سنتے تھے تو نہیں کہتے، تو ہمیں چھوڑ ڈالنا اسے. دوسرا کیا بولو، دوسری بات، ہمیں ہمارے اندر روحانی بیماریاں رہتی، تکبر کہتے، غصہ، حسد، یہ سب چیزیں ان کو دور کرنا ہے. تو پھر کیا کرنا؟ ان کو دور کرنے کے لیے بڑے بڑے حضرتوں سے، ہمیں جن کو اپنے کسی حضرت سے خلافت مل کو ہے، انہوں بھی بیعت کر سکتے، لوگوں کو کرا سکتے، تو ان کے پاس جا کو ہمیں بیعت کرنا، ان سے ہمیں جڑ کو رہنا، کانٹیکٹ میں رہنا ان سے. ہمیں اپنی دل کی بیماریاں، روحانی بیماریاں سب بھی دور کرنے کی کوشش کرتے رہنا. اس کے لیے ہمیں بزرگوں سے جڑ کر رہنا. تیسری بات کیا؟ نبیوں کا، ولیوں کا، ان کا نام لے کو دعا کرنا، ان کے نام سے، ان کے صدقے میری دعا قبول فرما اللہ، یہ سبھی بول سکتے ہیں، بولنا جائز ہے. اب آخری بات کیا؟ جناتاں کے بارے میں. اللہ تعالیٰ جناتاں کو آگ سے پیدا کیا، اور جناتوں میں سے کوئی نبی نہیں ہوتا. جناتوں کے لیے بھی نبی انسانوں میں سے ہی ہوتے ہیں، اور جناتاں بھی ان کو بھی دین پر، شریعت پر عمل کرنا، وہ لوگ بھی ان کے لیے بھی ضروری ہے. اور آخر میں کیا؟ مگر وہ لوگ ہمارے کو نظر نہیں آتے. فرشتے بھی جناتاں نظر نہیں آتے. قرآن مجید میں بھی جناتوں کا تذکرہ ہے، اور حدیثوں میں بھی جناتوں کا تذکرہ ہے. جناتاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے قرآن سن کو ایمان لے سو، اسلام قبول کرے سو، پھر ان کے لوگوں میں جا کو، پھر ان کو سمجھا کو، ان کو بول بتا کو، پھر بلا لے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر ان کو بھی کلمہ پڑھانے کا انہیں ذریعہ بنتی. یہ سب قصے قرآن میں، حدیث میں بیان کیے گئے ہیں. بس کافی ہے.